لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة ولا أهلها أما بعد. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ماہ اذا چل رہا ہے، ماہ محرم چل رہا ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، شاید کسی حد تک مفید بخش ثابت ہوں. جب ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنے کلچر میں، اپنی سوسائٹی میں نگاہ کرتے ہیں تو یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس چیز کا آپ نے بھی بخوبی احساس کیا ہوگا کہ ماہ محرم جب آتا ہے تو گھر کے بزرگ افراد خصوصاً صاحب خانہ عزا خانے میں داخل ہوتے ہیں. کس چیز کے لیے کہ عزا خانے کو سجانا ہے، اس کو صاف ستھرا کرنا ہے، گرد و غبار کو ہٹانا ہے، ممبر پر پڑی ہوئی گرد کو صاف کرنا ہے. یعنی تمام چیزیں جو عزا سے متعلق ہیں، امام بارگاہ سے متعلق ہیں، اس کو صاف کیا جا رہا ہے. کبھی ہم نے اپنی طرف اس چیز کو دیکھا، کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا کہ ہم نے امام بارگاہ کو تو آمادہ کر دیا، کیا ہم آمادہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ ہم نے فرش عزا کو تو صاف کر دیا، کیا ہم نے اپنے نفس کو صاف کیا ہے یا نہیں کیا؟ یہ آنکھ جنہوں نے گناہ کی انجام دیے ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، یہ کب صاف ہوں گی؟ یہ ہاتھ جنہوں نے گناہ انجام دیے، یہ ہاتھ کب صاف ہوں گے گناہوں سے؟ یہ انسان کا دماغ، ذہن، جس میں حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ بھی ہے، عداوت بھی ہے، سیاست کے لیے لڑائی بھی ہے، کرسی کی لڑائی بھی ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کو نیچا ثابت کرنا چاہ رہا ہے. آیا فرش عزا کا مقصد یہی ہے؟ فلسفہ عزا یہی ہے؟ محرم یہی سکھاتا ہے؟ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، جسارت کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی شان میں معذرت چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی بہت سے لوگ فرش عزا پر بیٹھ کر کے بھی ایک دوسرے کو نیچا کرنے کا طریقہ سوچتے ہیں. بات کڑوی ہے لیکن حق ہے. احساس ہوگا اس چیز کا آپ کو کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرش عزا پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو نیچا کرنے کا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا، ایک دوسرے کو کیسے جواب دینا ہے، ایک دوسرے کو کیسے لڑانا ہے، ایک دوسرے کو کیسے جدا کرنا ہے. یاد رکھیے، توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھیے، عزاداری جوڑنے کے لیے آتی ہے، توڑنے کے لیے نہیں آتی. عزاداری کا مقصد جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ جو سالوں سال ملتے جلتے ہیں، رفت و آمد رکھتے ہیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہے، لیکن جیسے ہی ماہ اذا کا چاند نمودار ہوا، اب ہم ان کے فرش عزا پہ نہیں جا سکتے، ہم ان کے یہاں ماتم میں نہیں جا سکتے، ہم ان کے یہاں مجلس میں نہیں جا سکتے. ایک انجمن والا دوسری انجمن میں ماتم نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا ماتم اچھا ہو جائے. آیا اسی لیے محرم آتا ہے؟ آیا اسی لیے یہ فرش عزا بچھائی جاتی ہے؟ فلسفہ عزا یہی ہے، مقصد عزا یہی ہے. فار ایگزامپل یہ ماہ محرم جو آتا ہے، یہ فرش عزا جو بچھائی جاتی ہے، یہ اس لیے تاکہ ہم ترقیوں کی طرف بڑھیں، نہ کہ تنزلی کی طرف. مثال کے طور پر یہ ماہ محرم ہے، ہم نے اس میں فرش عزا پر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ہم نے اس پر امام حسین علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ مولا ہم نماز کو وقت انجام دیں گے، روزے کو رکھیں گے، کار خیر انجام دیں گے، برائیوں سے دور رہیں گے، اور آئندہ سال آنے والے محرم تک اگر ہم نے اس چیز کو انجام دیا تو گویا ہم ترقی کی منزل پر ہیں. لیکن اگر ہم نے اس کو انجام نہیں دیا اور ہم دوبارہ ماہ محرم آ گیا تو گویا ہم تنزلی پہ جہاں تھے وہیں پر ہیں. توجہ، حسین ابن علی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم فرش عزا پر آؤ اور ذکر سنو اور چلے جاؤ، بلکہ فرش عزا کا مقصد یہ ہے، فلسفہ عزاداری یہ ہے. حسین چاہتے یہ ہیں کہ ذکر سنو، اور سننے کے بعد ہم تمہاری زندگیوں میں انقلاب دیکھنا چاہتے ہیں. وہی انقلاب جو ایک جملے سے جناب حر کی زندگی میں آیا، اور جناب حر یزیدی لشکر سے نکل کر کے امام حسین کے لشکر میں متصل ہو گئے. ناظرین محترم، واقعاً ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم حسینی ہیں، ہم آقا کے چاہنے والے ہیں، ہم فاطمیون میں سے ہیں، ہم زینبیون میں سے ہیں. حق ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن کمال تو تب ہے کہ جب حسین آواز دے. میں مثال پیش کر رہا ہوں، ایک جگہ جلسہ ہے، میٹنگ ہے، لوگ وہاں پر تشریف فرما ہے،
اور اتفاق سے ہمارے پرنسپل مدیر محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا جواد حیدر جوادی صاحب قبلہ حفظہ اللہ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں لوگوں کے درمیان گفتگو کے درمیان میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ یہ ہمارے مدیر محترم ہیں، پرنسپل صاحب ہمارے، لوگ ہماری باتوں کو سنیں گے بھی، ایکسیپٹ بھی کریں گے، لیکن مورد توجہ نہیں دیں گے، توجہ اس پر نہیں کریں گے، اس لیے کہ ایک شاگرد، ایک اسٹوڈنٹ اپنے پرنسپل کے بارے میں کہہ رہا ہے، لیکن مقام یہیں پر سوچنے کا ہے۔ اگر پرنسپل صاحب مدیر محترم یہ کہیں کہ یہ میرا مثلا اسٹوڈنٹ ہے، یہ میرا شاگرد ہے، تو لوگ ان کی بات کو سنیں گے بھی، ایکسیپٹ بھی کریں گے اور مورد توجہ قرار دیں گے کہ کوئی نہ کوئی بات اس شاگرد میں تھی جس کی وجہ سے ایک شخصیت، ایک پرنسپل، ایک مدیر محترم نے یہ اعلان کیا کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، یہ میرا شاگرد ہے۔ بس یہی چاہیے کہ ہم یہ کہیں حسین کے چاہنے والے ہیں، ماتم کرنے والے ہیں، حسینی ہیں، علوی ہیں، فاطمیون میں سے ہیں، کمال ہے، لیکن کمال تو تب ہے، بہتر کمال تب ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ جب حسین فرشتوں کے درمیان یہ آواز دے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا ماتم کرنے والا ہے، یہ میرا شیعہ ہے، یہ میرا محب ہے۔ اور اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث ذلت نہ بنو، یعنی اہل بیت کا کردار اختیار کرو، وہی کردار کہ جو حسین ابن علی نے پیش کیا جناب حر کے ساتھ، وہی کردار جو جناب زین العابدین علیہ السلام نے پیش کیا کہ جب جناب علی اکبر کا قاتل مدینے آیا اور منہ چھپائے ہوئے امام سے پانی کا مطالبہ کرتا ہے، امام نے اسے احساس تک نہیں ہونے دیا کہ میں نے اسے پہچان لیا۔ پانی پینے کے بعد اس نے فرمایا، اس نے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے پہچان لیا؟ تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ میں تجھے کیسے نہیں پہچان سکتا، اس لیے کہ تو ہی تو ہے جس نے میرے علی اکبر کے سینے پر وار کیا تھا۔ پھر اس نے پلٹ کر پوچھا، یہ بتائیے کہ پھر بھی آپ نے مجھے پانی پلا دیا اور میری جان بچائی؟ تو آواز دیا، واقعاً جو جواب دیا امام نے وہ قیمتی جواب ہے، ہمارے لیے درس ہے اس میں۔ امام نے فرمایا کہ وہ تیرا اخلاق اور کردار تھا، یہ میرا اخلاق اور کردار ہے۔ واقعاً خداوند عالم سے آخر کلام میں دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ہمیں اسی کردار پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔